بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم نماز جنازہ کے فرائض و شرائط وغیرہ کا ذکر کریں گے۔ نماز جنازہ کے اندر دو فرض ہیں۔ نمبر 1 قیام۔ نماز جنازہ کے اندر قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے قیام کو ترک کرنا، اس سے پڑھنے والے کا نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرض 4 دفعہ اللہ اکبر یعنی 4 تکبیریں کہنا۔ ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام ہے۔ احناف کے نزدیک 4 تکبیریں یہ فرض ہیں۔ اور جنازے کے اندر 3 سنتیں ہیں۔ اللہ کی حمد یعنی سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی یا کوئی درود بھی یاد ہو تو یہ جنازے کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ اور تیسری سنت نماز جنازہ کے اندر میت کے لیے دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ آخر تک۔ نماز جنازہ کے اندر جماعت شرط نہیں ہے، بس اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، خواہ نماز پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن جتنی جماعت زیادہ ہوگی اتنا ہی میت کے حق میں بہتر ہے کہ چند مسلمان جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یہ نزول رحمت کا سبب بنتا ہے۔ گویا کہ نماز جنازہ کے اندر 2 فرض قیام اور 4 تکبیریں کہنا یہ 2 فرض ہیں، اور 3 سنتیں ہیں اللہ کی حمد کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ 2 فرض اور 3 سنتیں ہیں۔ اور جنازے کے اندر 2 طرح کی شرائط ہیں نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے۔ ایک قسم کی شرائط جو ہے وہ پڑھنے والوں کے متعلق ہے، اور ایک قسم کی شرائط وہ میت کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر یہ شرائط نہ پائی گئی تو پھر نماز جنازہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پڑھنے والے کے متعلق جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں جو نماز کے لیے ہوتی ہیں، یعنی طہارت، سطر کا ڈھانپنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، یہ پڑھنے والے کے لیے یہ شرائط اس کے اندر پائے جانا یہ ضروری ہے۔ اور میت کے متعلق جو شرائط ہیں وہ 6 قسم کی ہیں، یعنی یہ شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو، کافر مرتد پر نماز جنازہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میت کا بدن نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہو۔ اگر ایک دفعہ اسے پاک کر دیا گیا پھر جو ہے بدن یا کفن ناپاک ہوا تو دوبارہ اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوسری شرط میت کا بدن کفن و نجاست سے پاک ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میت کا سطر ڈھانپا ہوا ہو۔ اگر برہنہ میت ہے تو اس صورت میں نماز جنازہ درست نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ میت کا نماز جنازہ جو میت ہے وہ سامنے ہو، پس اگر درمیان میں ہو یا پیچھے ہو تو نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ میت جس چیز پر چارپائی پر ہے وہ زمین پر رکھی ہو، کسی جانور یا گاڑی پہ رکھی ہوئی ہو تو پھر نماز جنازہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ میت وہاں موجود ہو۔ اگر میت وہاں موجود نہیں تو نماز جنازہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں
کہ غائبانہ نماز جنازہ ٹھیک نہیں، کیونکہ جنازے کے صحیح ہونے کی شرائط میں یہ ہے کہ جنازہ میت وہاں موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ نماز جنازہ نجاشی شاہ حبشہ اور حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا، یہ جو ہے ان حضرات کی خصوصیت تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے ان کی میت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا؟ اس کے علاوہ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتا تو کئی صحابہ جلیل القدر صحابہ سفروں میں جہاد میں شہید ہوئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابہ میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ جو ہے جنگوں میں شہید ہوئے، آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو دو بندوں کی آپ نے پڑھی یہ خاص انہی کی خصوصیت تھی، باقی غائبانہ نماز جنازہ ٹھیک نہیں ہے۔ گویا کہ نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں اور 3 سنتیں ہیں، جنازے کے اندر واجبات کچھ بھی نہیں ہے، اور جنازے کے صحیح ہونے کے لیے 2 طرح کی شرائط ہیں۔ ایک طرح کی شرائط پڑھنے والوں کے متعلق ہے کہ وہ پاک صاف ہوں، وضو میں ہوں، قبلے کی طرف رخ ہو، نیت ہو، اور دوسری طرف کی شرائط جو ہے وہ میت کے ساتھ خاص ہیں کہ میت کے اندر یہ 6 شرائط پائی جائیں تو تب جنازہ صحیح ہوگا، اگر یہ 6 شرائط نہیں ہے تو پھر جنازہ ٹھیک نہیں ہوگا۔